السلام علیکم دوستو، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جو کہ جنوبی ایشیائی ملک ہے۔ اسلام آباد اور لاہور جیسے لوگوں کے خوبصورت شہروں میں شہروں کو زندہ جگہوں سے ایک منفرد جگہ لگتی ہے۔ اس خوبصورت ملک میں جانے کے لیے مختلف جگہوں کا وزٹ کرنے کے لیے آپ کو مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سے شہر میں وزٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ہماری تجویز پر پاکستان کے 10 بہترین اور خوبصورت مقامات ہیں جو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ نمبر 1، اسکاردو۔ اسکاردو پاکستان کی ایک خوبصورت اور لطف اندوز جگہ ہے۔ اسکاردو فیروزی پانی، اونچے پہاڑ، خوبصورت جھیلیں اور فراخ لوگ۔ اسکاردو میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ کچچنا گاؤں میں خوبصورت کچیری گاؤں بھی ہیں۔ شنگری لا ریسارٹ اور ریت ٹیلوں کی تلاش میں 1 یا 2 دن گزاریں۔ دریائے سندھ پر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب دیکھنے کے لیے حیرت انگیز تجربے سے لطف اٹھائیں۔ علاقے کی تاریخ جاننے کے لیے 600 سال پرانا خارپوچو قلعہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسکاردو بازار میں خریداری اور کھانا ضروری ہے۔ یہاں آپ کے اپنے دوستوں اور کنبے کے لیے کچھ عمدہ مقامی تحائف بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹرین کے شوق رکھتے ہیں تو آپ گلیشیئر کے ذریعے دنیا کے سب سے اونچے پہاڑوں کے بیس کیمپوں تک ٹرین میں مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ بشمول آپ کی تعطیل دیوالی، دیواسائی نیشنل پارک اور ستپارا جھیل کے دورے کے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ نمبر 2، کیلاش وادی۔ چترال میں ہندو کش پہاڑی سلسلے کے درمیان آباد ہے۔ یہ خوبصورت وادیاں دیسی اور منفرد کیلاش قبیلے کے گھر ہیں۔ اس علاقے کی خوبصورتی، گھاس کے میدان اور مکانات کی منفرد فن تعمیر اس جگہ کی تلاش کے قابل ہے۔ بامبو ریڈ کیلاش وادی میں سب سے مشہور ہے، لیکن اگر آپ انوکھا کیلاش ثقافت کا مشاہدہ اور تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رامبور اور بیریئر کی طرف جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ لبرل کیلاش عوام سکندر اعظم کی فوجوں کی اولاد ہیں۔ اگر آپ مئی میں مل رہے ہیں تو آپ چیلم جوشی نامی سالانہ دعوت کو مت چھوڑیں۔ نمبر 3، اسلام آباد۔ اسلام آباد پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جسے ہم رومانٹک شہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے، تفریح اور سیر و سیاحت کے لیے بہترین مقام اور شہر ہے۔ یہ شہر ہر طرف سرسبز و شاداب ہے، خوبصورت سڑکیں اور شاہراہیں اور صاف ستھرا پرسکون ماحول ہے۔ آپ درمیانی آبادی والے شہر کی تلاش سے لطف اندوز ہوں گے۔ پاکستان یادگار، لوک ورثہ، میوزیم اور فیشن بسیں جیسے ثقافتی ورثے کے مقامات مشہور مقامات ہیں، یا پھر آپ محض خوبصورت اور گھنے جنگلات والا مارگلا پہاڑی میں پیدل سفر کے راستوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور پھر اوپر پر مونال تک جا سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں سے اسلام آباد اور آس پاس کے علاقوں کے شاندار نظارے ملیں گے۔ یہ انسٹاگرام تصویروں کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ سیر و سیاحت کے لیے بہت سے آپشنز ہیں۔ اسلام آباد کے پاس کھانے پینے کے لیے، چاہے آپ کچھ براعظم یا چینی کھانوں کو گانٹھنا چاہتے ہو یا پاکستانی، امریکی، انگریزی یا اطالوی کوکری آزمائیں، اسلام آباد کے ریستوران میں یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں خریداری کے بہترین مقامات سینٹراس مال اور صفا گولڈ مال شامل ہیں۔ نمبر 4، ہنزا۔ ہنزا پاکستان کی بھی ایک خوبصورت جگہ ہے۔ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ ہنزا آزاد خیال، مددگار اور مہمان نواز لوگوں کا گھر ہے۔ قراقرم پہاڑی سلسلے میں واقع ہنزا میں کئی رنگین اور حیرت انگیز دیہات شامل ہیں۔ یہاں باغات، گلیشیئر، ایک ندی، لکڑی کے پل اور گھاس کے میدان جیسے اونچے اور برف پوش پہاڑیوں کے ذریعے چھوٹا ہوا ہے۔ وادی کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں ڈوائکر پر ایک خوبصورت غروب آفتاب کا بھی نظارہ دیکھ سکتے ہیں، یا ہنزا کی خوبصورت گلیوں میں سیدھے ٹھلنے اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ کریم آباد جو وادی کا مرکزی تجارتی مرکز ہے، میں بہت سے ہوٹل، ریستوران اور دکانیں بھی ہیں۔ آپ جانے سے پہلے ریستوران میں کچھ زبردست مقامی کھانے بھی ضرور آزمائیں اور دکانوں پر کچھ خوبصورت دستکاریاں بھی خریدیں۔ نمبر 5، پشاور۔ پشاور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت شہر پشاور ہے۔ اسلام آباد کے شمال مغرب میں واقع پشاور ایک خوبصورت شہر 17ویں صدی میں
مغل سلطنت کی ہے۔ یہ ہے جس کی تاریخ شہر سیاؤں میں تاریخی مقامات، خریداری کے بازاروں اور کھانے پینے کے لیے مشہور ہے۔ بس پشاور کی گلیوں اور بازاروں میں ٹھلا اور نمک منڈی میں لانچ کے لیے مشہور چاسی ٹکا کو بھی ضرور آزمائیں۔ اگر آپ کو بھیڑ کے گوشت کا شوق ہے تو پھر روایتی ڈیم پختہ ڈش کو مت چھوڑیں۔ پشاور نے اپنے قرون وسطیٰ کے توجہ کو محفوظ کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ بالاحصار قلعہ اور اس کے قلعے ابھی بھی مشہور GT 1562 میں روڈ کے ساتھ نقل و حرکت دیکھ رہے ہیں۔ یہ تعمیر کیا گیا تھا اور یہ قلعہ افغان درانی خاندان کا باقاعدہ ٹھکانہ تھا۔ پشاور کے تاریخی مقام جو کہ بہت ہی مشہور ہیں، پشاور میوزیم، بدھ اسٹوپ، خیبر پاس اور جمرود قلعہ وغیرہ شامل ہیں۔ جب خریداری کی بات آتی ہے تو آپ پشاور میں سستے دام میں بہت ساری پرتعیش اشیاء خرید سکتے ہیں۔ یہ شعبہ چوک میں مشہور افغان قالین، نمک منڈی میں جوہرات اور جہانگیر پورہ مارکیٹ، جہانگیر پورہ بازار میں پیشواری چپل ہو، اس شہر میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ خریداری کرنے والوں کے لیے تاریخی قصہ خانی بازار کا دورہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 6، گجال وادی۔ گجال وادی شاہراہ قراقرم پر ہنزا کے شمال میں 20 کلومیٹر کی دوری پر جائیں اور آپ خود کو گجال کی خوبصورت وادی میں پائیں گے۔ چین کے صوبہ سنکیانگ سے متصل گجال میں خوبصورت جھیلوں، پہاڑوں، گلیشیروں اور قدرتی گاؤں کا گھر ہے۔ کچھ پہاڑی سرنگوں سے شمال کی طرف جانے کے بعد آپ ششکت گاؤں کی مشہور عطا آباد جھیل پر پہنچیں گے۔ پتھریلی پہاڑوں میں یہ جھیل ہے جو قریب کے پہاڑوں کا ایک حصہ گرنے کے بعد بنتی ہے، جو دریا کے بہاؤ کو روکتی ہے۔ نیلے پانیوں کے لیے جانا جاتا ہے یہ جھیل انسٹاگرام کی تصاویر اور بوٹنگ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اس کے بعد شاہراہ قراقرم کے ساتھ واقع گلی میٹ گاؤں آتا ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کو بھلانے کے لیے شاہراہ پر چلیں یا سرسبز گاؤں کی کھوج لگائیں۔ اس کے بعد شاہراہ قراقرم کے ساتھ واقع گلی میٹ گاؤں آتا ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کو بھلانے کے لیے شاہراہ پر چلیں یا سرسبز گاؤں کی کھوج لگائیں۔ 1 گھنٹے کا ٹریک آپ کو اوندرا کی پرانی بستی میں لے جائے گا، جہاں سے آپ آس پاس کے دیہات اور مشہور پاسکونس کے پرندوں کی نظر حاصل کر سکیں گے۔ دیگر سیاحتی مقامات میں حسینی معطل برج، یوریتھ لیک، گلکن گلیشیئر، بطورا گلیشیئر اور خنجراب نیشنل پارک شامل ہیں۔ اور 7، نلٹر ولی گلگت شہر سے قراقرم ہائی وے پر تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ کی مسافت آپ کو نالٹر لے جائے گی۔ یہ ایک دور دراز کی وادی اپنے سراسر خوبصورتی اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور ہے۔ برف سے ڈھکی چوٹیوں، مناظر، جھیلوں اور وسیع و عریض جنگلات نالٹر کو پاسپائی کے قابل بنا دیتے ہیں۔ سردیوں کے دوران وادی نالٹر سکینگ میکہ میں بدل جاتا ہے۔ پاک فضائیہ سکی ریزورٹ کا انتظام کرتی ہے جو ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں سکیئروں کو راغب کرتی ہے۔ قدرتی گندگی کے راستے اور برفانی دھارے پیش کرتے ہیں۔ یہ پکنگ کے لیے ایک خوبصورت جگہ ہے۔ جیپ کی سواری آپ کو پیلی جھیل پر لے جائے گی، ایک الپائن جھیل جہاں آپ بوٹنگ سے لطف اندوز ہو سکتے ہو اور اس علاقے کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر ٹھل سکتے ہو۔ نمبر 8، وادی پھندر خضر۔ وادی قدرتی پھندر اپنے رنگین پانی اور جنگلات کے لیے جانا جاتا ہے۔ خیالات ڈرامائی ہیں اور اس طرح ماحول بھی ہیں۔ وادی کی پہلی جھلک آپ کے تمام سفر کی تھکن کو دور کر دے گی اور آپ کو نئی توانائی بخشے گی۔ ماہی گیری، کیمپنگ، تیراکی، پیدل سفر اور فطرت کی سیر کے لیے اعلیٰ مقام ہے۔ اس کے کنارے پر چنار کے درختوں کے ساتھ پھندر ایک جھکنے والے مناظر پیش کرتا ہے۔ آپ اس جھیل کے گہرے نیلے اب بھی پانی میں بوٹنگ کے حیرت انگیز تجربات کر سکتے ہیں۔ موسم گرما میں زیادہ تر خوشگوار ہوتا ہے، جو وادی میں جانے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ پھندر کے عوام دوست اور مددگار ہیں۔ وادی میں بھی کافی تعداد میں ہوٹلوں اور اندرون موجود ہیں۔ تاریخ، آرٹ اور فن تعمیر سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے لاہور قلعہ ایک دور ضروری ہے۔ محمود غزنوی نے 11ویں صدی میں قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ باسعی مشرق کا سیاحوں کے لیے ایک خوبصورت منظر ہے۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو مشہور انارکلی بازار اور لبرٹی مارکیٹ کی طرف جائیں۔ لاہور میں جانے والے دیگر جگہوں میں شالیمار گارڈن، لاہور میوزیم، مینار پاکستان اور واگا بارڈر شامل ہیں۔ نمبر 10، گوادر۔ گوادر گہرے نیلے پانیوں، سفید پہاڑوں، خوبصورت مناظر اور ریت کے ٹیلوں کے بارے میں سوچو۔ یہ آپ کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے خوبصورت
बंदरगाह शहर ग्वादर में देखने को मिलेंगे। ग्वादर बंदरगाह पर निगाह रखते हुए बहरा अरब के साफ पानियों के दिलकश नज़ारे मिलते हैं। अगर ये आपको राग़िब नहीं करता तो मशहूर हैमर हेड की तरफ चलें। कैचर के आतिशफशां फटने के नतीजे में पैदा होने वाली चट्टान के बड़े पैमाने पर अस्टोला जजीरा का फिरोजी पानी मोटर बोटों पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आपको स्कूबा डाइविंग में नहीं है तो आप आसानी से माहीगीरी में जा सकते हैं या डॉल्फिन या केचुओं को देखने के लिए पानी की तलाश कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आज का टॉपिक कैसा लगा वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।